فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا، بندہ نوازی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایسے پرفتن دور کے اندر دین کی محنت کے لیے قبول فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم جو جمع ہوئے ہیں، پہلے تو ہم اپنی نیتوں کو درست کریں۔ دین کے اندر کامیابی کے لیے نیت کا بڑا دخل ہے۔ میں بول رہا ہوں اس نیت سے بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں اس نیت سے سن رہے ہیں۔ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ کے راستے کے اندر ہم چل رہے ہیں، اس نیت سے چل رہے ہیں۔ دو کام ہو سکتے ہیں، یا تو نیت ہو سکتی ہے یا پھر نہیں ہو سکتی۔ جو کام نیت کے ساتھ ہوتا ہے وہ عبادت کہلاتا ہے، اور جو نیت کے بغیر ہوتا ہے وہ عادت کہلاتا ہے۔ تو ہم اپنی نیتوں کو درست کریں کہ انشاءاللہ جو سنیں گے اس کے اوپر عمل کریں۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کو بنایا۔ یہ ساری کائنات کے اندر ہر چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جزو بنائے۔ ایک ہے اس کی اصل اور ایک ہے اس کی صورت۔ ایک اس کی اصل ہے اور ایک اس کی صورت ہے۔ صرف صورت ہو تو اس سے کام نہیں چلتا، صرف صورت سے کام نہیں چلتا، اصل کا ہونا ضروری ہے۔ مثال سے آپ یوں سمجھیے، یہ پنکھا بنانے والے نے جب پنکھا بنایا ہوگا، جو چیز جہاں ہونی چاہیے تھی اسی کو وہیں لگائی ہے۔ ہم نے خریدا اور اس کا جو مقام ہے اوپر کا، اس کو ہم نے مقام پہ اوپر کا دیا۔ اگر انسان پنکھا خرید کر اس کے مقام کو اوپر لگا کر انسان اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ صرف صورت لایا ہے، اصل نہیں ہے اس کی۔ صرف صورت ہے، اصل نہیں ہے۔ اس کی اصل جو چیز ہے بجلی، جب تک پنکھے کو بجلی نہیں ملے گی انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ تو پنکھا تو صرف صورت ہے، اس کی اصل جو چیز ہے بجلی۔ اسی طریقے سے آپ یوں سمجھیے کہ موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہم نے لی، بالکل نئی ہے، کوئی بھی خرچہ نہیں۔ اگر ہم چلانا چاہیں نئی موٹر سائیکل کو تو نہیں چلا سکتے، کیونکہ اس کے اندر کی چیز نہیں ہے۔ جو جس کو وہ چلا رہی ہے اندر کی چیز، موٹر سائیکل کو جو چلا رہی ہے اندر کی چیز غائب ہے، انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اندر کی چیز ہے پیٹرول، گاڑی کے اندر جب تک پیٹرول نہیں ہوگا تو انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔
پیٹرول اس کی اصل ہے، گاڑی صرف صورت ہے، گاڑی صرف صورت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو بنایا، حضرت انسان کو بنایا۔ انسان بھی محض صورت ہے، اس کی انسانیت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس کی انسانیت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، جس سے انسان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، کام کر رہا ہے، پکڑ رہا ہے، جو کچھ بھی کام کر رہا ہے، بول رہا ہے، سن رہا ہے، وہ اس کے اندر کی چیز کروا رہی ہے، انسان کی اندر کی چیز کروا رہی ہے۔ وہ اندر کی چیز انسان کو جو کچھ کام کروا رہی ہے وہ ہے روح۔ کیا ہے؟ روح ہے۔ اگر انسان کے جسم کے اندر سے روح نکل جائے تو کچھ دنوں کے لیے انسان اپنی حیت پر باقی رہتا ہے، 2-3 دن گزرتے ہیں، انسان کے سارے اعضاء منتشر ہو جاتے ہیں، سارے اعضاء ریزہ ہو جاتے ہیں، ہوا میں مل جائے گی، پانی میں مل جائے گا، مٹی میں مل جائے گی، سارا کچھ سرازہ منتشر ہو جائے انسان کا۔ تو جو سارے انسان کی جو سرازہ بندی کی ہوئی ہے تو وہ روح نے کی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا یسألونک عن الروح، اے پیغمبر لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، قل الروح من امر ربی، کہہ دیجیے کہ روح ایک حکم خداوندی ہے، لطیفہ خداوندی ہے، جس سے انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اس روح کی وجہ سے کر رہا ہے۔ تو انسان صرف صورت کا نام ہے، انسان کی انسانیت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا۔ اب میں اصل بات کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا۔ یہ کائنات کے اندر سورج کا نکلنا ڈھلنا، چاند کا نکلنا ڈھلنا، یہ ہواؤں کا کبھی تیز ہو جانا، کبھی کم پڑ جانا، سردی کا ہونا، گرمی کا ہونا، بارش کا ہونا، یہ ساری کائنات کے اندر جو موسموں کو ادل بدل ہو رہے ہیں، وہ کائنات وہ بھی ایک صورت ہے۔ کائنات وہ بھی ایک صورت ہے۔ کائنات کو جو چلا رہی ہے وہ کوئی اور چیز ہے، کائنات کی اصل بھی کوئی اور چیز ہے۔ حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس روئے زمین کے اوپر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلاتے رہیں گے۔ مشہور حدیث ہے، ہم بارہا پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس غور کیا کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ کہہ دیا۔ اس چھوٹے سے جملے کے اندر اللہ کے نبی نے بہت کچھ کہہ دیا کہ کائنات کا جو نظام ہے وہ انسان اللہ کی یاد کے اندر ہے۔ جب تک انسان اللہ کی یاد کے اندر رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو چلاتے رہیں گے، اس کائنات کو چلاتے رہیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یاد سے غافل ہو جائے گا انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کائنات کی کوئی ضرورت نہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کے اندر جب بھی دنیا کا تذکرہ کیا تو 3 ناموں سے کیا، اور تینوں نام ایسے ہیں جس کی ہمارے نظر کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھوکے کا گھر کہا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کا جالا کہا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مچھر کا پر کہا۔ اب تینوں ایسے نام ہیں جو انسان کی نظروں کے اندر بالکل کم تر ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو جو کھڑا کیا ہے وہ اللہ کی یاد کے اوپر کھڑا کیا۔ جب تک ہم اللہ کی یاد کے اندر مشغول رہیں گے، اللہ کا تعارف کراتے رہیں گے، اللہ کی یاد کو بولتے رہیں گے، اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے نظام کو چلاتے رہیں گے۔ جو ہم نے غفلت کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے کہ مجھے اس کائنات کی کوئی ضرورت نہیں، اور ایک دن ایسا ہونے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو ختم کرنے والے ہیں۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، چاہے وہ سانس لینے والی ہو چاہے سانس نہ لینے والی ہو، لیکن ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر ہے، ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ سفید کپڑا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے سفید کپڑا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ جب وہ تسبیح بیان کرنا بند کر دیتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، تو انسان کے دل کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، اس کو اتار کر پھینک دیتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، تو انسان اس سے گن محسوس کرتا ہے، اس سے بدبو آنے لگتی ہے، تو انسان اس کپڑے سے نفرت کرتا ہے، اتار کر پھینک دیتا ہے، کیونکہ اس نے تسبیح بولنا بند کر دیا، اللہ کی بڑائی کو بولنا بند کر دیا۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ چلتی ہوا چلتا پانی بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح کے اندر ہے، اللہ کی یاد کے اندر ہے۔ درختوں کی ٹہنیاں بھی اللہ کی یاد کے اندر ہے۔ جب درختوں کی ٹہنیاں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ٹہنیوں کو سکھا دیتے ہیں اور پتے جڑ جاتے ہیں، ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ چرند پرند کے بارے میں آتا ہے کہ حدیثوں کے اندر 18 یا 19 پرندوں کے نام گنوائے ہیں کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں یا تو انسانوں کو نصیحت کرتے پھرتے ہیں۔ تیتر کے بارے میں آتا ہے وہ تیتر ہر وقت کہتی ہے کما تہین تدام، کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو، انسان کو نصیحت کرتی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ ایک پرندے کے بارے کے اندر آتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کرتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے انسانوں کو داڑھی کے ذریعے سے زینت بخشی، پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو مونڈھوں کے ذریعے سے اور چوٹی کے ذریعے سے زینت بخشی۔ ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انعامات انسانوں کے اوپر کیے اتنے انعامات کسی مخلوق کے اوپر نہیں کیے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی تھی، وہ سمجھ جایا کرتے تھے کہ دو کوے آپس کے اندر کیا بات کر رہے ہیں، دو کبوتر آپس کے اندر کیا باتیں کر رہے ہیں، وہ سمجھ جاتے تھے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانوروں کی پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ہم نے بارہا وہ واقعہ سنا ہے اور اپنی زبانوں سے کہا بھی ہے کہ ایک اونٹ بلبلاتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور شکایت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلوا کر اس کے مالک کو بلایا اور مالک سے کہا کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ لاتا ہے تو اس مالک نے اقرار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اس نے قبول کر لیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کے اندر جا رہے تھے، کسی دیہاتی کے مکان کے اوپر گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک ہرنی کچھ بلبلا رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے تو دیکھا کہ ہرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو بچے میرے پہاڑ کے اندر بھوکے ہیں، بیچارے بلبلا رہے ہیں، اگر میں ان کو دودھ پلانے نہیں گئی تو وہ مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، اور یہ دیہاتی مجھے پہاڑوں کے اندر سے قبضہ کر کے لایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی کیا گارنٹی کہ تو واپس دودھ پلا کر آ جائے گی؟ اس نے وعدہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول نے رسی کو کھول دیا، دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ اس دیہاتی جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو نصیحت کی کہ یہ کیا ظلم کیا ہے تو نے، اس کے دو بچے ہیں، اگر یہ اس کو تو نے ہلاک کر دیا تو دو بچے ویسے بھی ہلاک ہو جانے والے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیجیے۔
دیہاتی نے بھی نصیحت قبول کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا اور ریگنی کو چھوڑ دیا، وہ بھی دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ اس سے بات یہ پتہ چلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانوروں کی بولیاں سکھائی گئی۔ ہم جانوروں کی بولیاں کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اپنے بھائیوں کی بولیاں نہیں سمجھتے، ہم اپنے بھائیوں کی بولیاں نہیں سمجھتے۔ گجرات کا رہنے والا یو پی کی زبان نہیں سمجھتا، کچھ کا رہنے والا بنی کی زبان نہیں سمجھتا، ہندوستان کا رہنے والا پڑوسی ملک کی زبان نہیں سمجھتا۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہندوستان کے اندر ہی اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کی یاد کی جا رہی ہے، پڑوسی ملک کے اندر کوئی اللہ کو یاد نہیں کرتا، ایسا تو ہم نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم ان کی زبان کو نہیں سمجھتے، وہ اپنی زبانوں کے اندر اللہ کی یاد کر رہے ہیں، وہ اپنی زبانوں کے اندر اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کی یاد تو ہر کوئی کر رہا ہے۔ حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنس سے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی پشت سے پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو یہ انعام عطا فرمایا کہ انسان ایک ہی پشت سے پیدا ہوا ہے، ایک ہی نسل سے پیدا ہوا ہے، لیکن زبان سب کی الگ الگ ہے، سب کی زبانیں الگ الگ ہیں، سب کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی نہیں، شکلیں الگ الگ ہیں، رہن سہن الگ الگ ہیں۔ کسی بھی مخلوق کا آپ دیکھ لیجئے، اگر ہندوستان یا گجرات کا طوطا ٹینٹے کرتا ہے تو آپ کسی بھی ملک کے اندر چلے جاؤ، آسٹریلیا چلے جاؤ، افریقہ چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، ہر ایک طوطا ٹینٹے ہی کرے گا، ان کی زبانیں الگ الگ نہیں ہیں، ان کی زبانیں الگ الگ نہیں ہیں۔ اگر مور کی زبان، گجرات کا رہنے والا مور اگر اپنی زبان بول رہا ہے تو کسی بھی ملک کے اندر چلے جاؤ، وہ وہی زبان بولے گا جو یہاں کا رہنے والا ہے وہ بولتا ہے وہ۔ لیکن حضرت انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کی بولیاں الگ الگ رکھی، کسی بھی بولی کے اندر اللہ کو یاد کریں، کسی بھی بولی کے اندر اللہ کی بڑائی کو بیان کریں، اللہ کی کبریائی کو بیان کریں، اللہ کی ربوبیت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ یہ حضرت انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اور کوئی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کپڑا تن کے اوپر پہننے کے لیے نہیں دیا، ہر ایک مخلوق کا کپڑا اس کی کھال ہے، ہر ایک مخلوق کا کپڑا اس کی کھال ہے۔ ہم نے کبھی شیر کو کپڑے پہنتے نہیں دیکھا، ہم نے چوپایوں کو کبھی کپڑے پہنتے نہیں دیکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان پر کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو رنگ برنگی کپڑے عطا فرمائے جس سے وہ تن کو چھپا سکے۔ اگر چوپایا کو کپڑا پہن بھی لے اگر تو بھی بڑا بھدا نظر آئے گا، اچھا نظر نہیں آئے گا۔ اور کسی بھی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہر ایک مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیروں سے چلایا۔ حضرت انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواریوں کا انتظام کیا، سواریوں کا انتظام کیا کہ میرا بندہ اگر سمندر کا سفر کرنا چاہے تو سمندر کے اندر سفر کر سکتا ہے، میرا بندہ اگر ہوا کے اندر آسمان کی سیر کرنا چاہے تو آسمان کی بھی سیر کر سکتا ہے۔ ہر ایک مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا خادم بنایا۔ اگر گھوڑے کی پشت کے اوپر سوار ہونا چاہے تو گھوڑے کی پشت پر سوار ہو جائے، گھوڑے کو بھی حکم ہے کہ سر جھکا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو چہیتا بنایا، بڑے لاڈ اور پیار سے بنایا۔ اللہ بڑی محبت کرتا ہے انسان سے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے انعامات سے نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ بیل اونٹ ہو یا پھر گھوڑا ہاتھی ہو، جس کے اوپر بھی سوار ہونا چاہے انسان سوار ہو سکتا ہے۔ سب کو حکم ہے کہ اگر میرا بندہ سوار ہونا چاہے تو اپنی پشت پر سوار کر لو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی مخلوق کی غذا کو مختلف نہیں بنایا۔
کسی بھی غذا کو، کسی بھی مخلوق کی غذا کو مختلف نہیں بنایا۔ اگر چوپایا گھاس پھوس کھاتا ہے تو قیامت تک گھاس پھوس کھاتا رہے۔ شیر اگر گوشت کھاتا ہے تو قیامت تک گوشت کھاتا رہے، وہ کبھی گھاس نہیں کھائے۔ مرغی اگر دانا چگتی ہے تو وہ ہمیشہ دانا چگتی رہے گی۔ کبوتر اگر دانا چگتا ہے تو ہمیشہ دانا چگتا رہے گا، کبھی مرغ مسلم بنا ہوا نہیں کھائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غذاؤں کو مخصوص کیا ہے۔ حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر غذا سے نوازا۔ اگر انسان سبزی کھانا چاہے تو سبزی بھی کھا سکتا ہے، دانے کھانا چاہے تو دانے بھی کھا سکتا ہے، گوشت کھانا چاہے تو گوشت بھی کھا سکتا ہے۔ ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر انعامات سے نوازا، لیکن کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یوں نہیں کہا کہ اے بندے میں نے تجھ پر احسان کیا، اے بندے میں نے تجھ پر احسان کیا، یہ کبھی اللہ نے نہیں کہا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن پاک کے اندر کہنا پڑا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے بندو، اے مومنو، میں نے تم پر احسان کیا، اے مومنو میں نے تم پر احسان کیا، اتنی ساری نعمتیں دی۔ آنکھیں بھی اللہ کی نعمت ہے، دماغ اللہ کی نعمت ہے، دماغ نہ ہو تو انسان پاگل ہے، صحت نہ ہو تو انسان بیمار ہے، کپڑے نہ ہو تو انسان ننگا ہے، ماں باپ نہ ہو تو انسان یتیم ہے۔ یہ ساری نعمتیں دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھ پر احسان کیا۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے اوپر اللہ کو نعمت دے کر کہنا پڑا کہ مومنوں میں نے تم پر احسان کیا، وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمارے حوالے کیا، ہمارے حوالے کیا اپنا محبوب۔ دنیا کے اندر اکثر و بیشتر ہم بارہا یہ جملہ کہتے ہیں کہ دیکھ یار، میری دولت سب کچھ لے لے، میرے یار کا نام نہ لے، میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، میرے محبوب کو چھوڑ دے، میں وطن چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میرے محبوب کا نام نہ لے۔ ہم اکثر و بیشتر اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تو میرے ہیں، حضور کی ذات محبوب تو میرے ہیں، لیکن میں حوالے تمہارے کر رہا ہوں، حوالے میں تمہارے کر رہا ہوں۔ کسی بھی چیز کے احسان کو اگر سامنے رکھنا اور اس کی مقام کو پہچاننا ہو تو اس کے مد مقابل کو دیکھا جاتا ہے۔ عربی کے اندر ایک مقولہ ہے الاشیاء تعرف بالازداد، کہ کسی بھی چیز کے مقام کو پہچاننا ہے تو اس کے مد مقابل کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر ہم ابھی روشنی کے اندر ہیں، ابھی ہم روشنی کے اندر ہیں، اندھیرا ہو جاوے تو ہمیں روشنی کی قدر محسوس ہوگی، اندھیرا ہو جاوے تو ہمیں روشنی کی قدر محسوس ہوگی۔ ابھی ہم صحت مند ہیں، ایک دم تر و تازہ تازے مازے ہیں، اگر بیماری نے کوئی گھیر لیا تب ہم صحت کی قدر ہوگی، مالدار ہیں، غریبی آ گئی تب ہمیں مالداری کی قدر ہوگی۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر دیکھنا ہے تو زمانہ جاہلیت کو دیکھنا پڑے گا، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر آ کر کیا کام کیا، پہلے کیا ماحول تھا، پہلے کیا ماحول تھا، اس کے بعد والا ماحول، حضور کے آنے کے بعد کا ماحول کیا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر نہیں آئے تھے، اس سے پہلے کا حال یہ تھا کہ خود کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے گئے تھے، 360 بت رکھے گئے تھے، باقاعدہ بتوں کی پوجا ہوتی تھی، بتوں کے سامنے سر کو جھکایا جاتا تھا اور بتوں کا کاروبار ہوتا تھا کہ یہ 20 روپے کا خدا، یہ 10 روپے کا خدا، یہ 100 روپے کا خدا، یہ لوہے کا خدا، یہ لکڑی کا خدا، یہ پیتل کا خدا، یہ سونے کا خدا، یہ چاندی کا خدا، باقاعدہ بولیاں لگتی تھی۔
کہ یہ پانی پلانے والا خدا، یہ بھوک کو مٹانے والا خدا، یہ اولاد دینے والا خدا، یہ تنگی کو دور کرنے والا خدا، باقاعدہ بولیاں لگتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرستش کے لائق، پوجا کے لائق ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کی ذات ہے۔ قل هو اللہ احد۔ یہاں پہ علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے؟ یا اللہ کو کیوں کہنا پڑا؟ اللہ خود بھی تو کہہ سکتے تھے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہا گیا کہ تمام مکہ المکرمہ کے مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور صادق مان لیا تھا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مان لیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے پیغمبر آپ کہو کہ اللہ ایک ہے، آپ کہو کہ اللہ ایک ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر نہیں آئے تھے تب ہمارا حال یہ تھا کہ اگر ہمیں گوشت کی ضرورت پڑتی تھی تو جانور کوئی بھی کھڑا ہوتا تھا تو زندہ جانور میں سے گوشت کاٹ لیتے تھے، زندہ جانور میں سے گوشت کو کاٹ لیتے تھے، جانور اچھلتا تھا، ہم خوشیاں مناتے تھے۔ یہ زمانے جہالت کا عالم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گوشت کھانے کی ضرورت پڑے تو اپنی چھری کو تیز کر کے جانور کو ذبح کرو، اس کے بعد گوشت کھاؤ۔ اگر چھری بیچ میں اڑ گئی، جانور کے گلے کے اوپر برابر نہیں چلی تو جانور کو تکلیف ہوگی، خدا کا عرش ہل جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ماں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، ماں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ جتنی ماں کی عزت اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، دنیا کی کئی بھی کتنے بھی مذاہب ہو، کوئی بھی مذہب ہو، اسلام کی جو ماں نے عزت بتائی ہے کسی مذہب نے نہیں بتائی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر واقعہ ملتا ہے کہ جب باپ مر جاتا تھا تو بیٹے ماں کے پاس آ کر کہتے تھے کہ امی جان باپ ہمارا مر گیا، باپ کی جائیداد ہم نے تقسیم کر لی، تو بھی ہماری باپ کی جائیداد میں سے حصہ ہے، تجھے بھی تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ ماں کہتی بیٹو شرم تو کرو، میں تمہاری ماں ہوں۔ بیٹے کہتے ماں تو اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن تجھے بھی تقسیم ہونا چاہیے، ساری جائیداد تقسیم ہوئی ہے تو تجھے بھی تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ 5 بیٹے مل کر ماں سے زنا کرتے تھے، یہ زمانہ جاہلیت کا عالم تھا۔ 5 بیٹے مل کر ماں سے زنا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا تب اپنے صحابہ کو عملی دعوت دی۔ دعوت زبان سے ایک تو زبان سے دعوت ہے اور ایک ہے عملی دعوت۔ اثر کون سی دعوت کرے گی؟ عملی دعوت اثر کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک دعوت کو دی ہے، عمل کر کے بتایا ہے، پہلے خود عمل کیا پھر صحابہ کو حکم دیا۔ ایک مرتبہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بڑی عورت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنی جگہ کے اوپر اس بڑی اماں کو بٹھایا۔ اللہ کے رسول نے دودھ یا شربت کا گلاس پیش کیا، بڑا اکرام کیا۔ جب وہ جانے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے دروازے تک چھوڑنے گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی سی عورت پراگندہ بال والی، میلے کچیلے کپڑے والی، یہ بڑی عورت تھی کون؟ آپ نے اس کا اتنا بڑا اکرام کیا، استقبال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یارو تم نہیں جانتے، یہ مجھے دودھ پلانے والی میری ماں حلیمہ تھی، یہ مجھے دودھ پلانے والی ماں میری حلیمہ تھی۔
تب صحابہ نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا اتنا مقام بتایا. یہ ماں کا اکرام کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی صحابہ کو کہ ماں کی عزت کرو تو اس طریقے سے کرو، اپنی جگہ کے اوپر بٹھاؤ، اس کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھو. یہ عملی دعوت دی حضور نے. زمانے جاہلیت سے پہلے بہن کی بھی کوئی عزت نہیں تھی. باپ مر جاتا، بیٹوں کے حصوں کے اندر ساری جائیداد کو دے کر چلا جاتا. اب بہن اپنے حصے کی جائیداد کو لینے کے لیے بھائیوں کے پاس آتی تو وہ کہتے تھے کہ باپ ہمارا تھا، تو ہمارے خاندان کے اندر ایک کتیا کی بھی حیثیت نہیں رکھتی. بہن کو جائیداد سے لا تعلق کر دیا کرتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا تو حدیث کے اندر، کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ غزوہ طائف کے موقع کے اوپر حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے لایا جا رہا تھا. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ صحابہ نے پوچھا صحابہ نے جواب دیا ہم ہمارے آقا محمد رسول اللہ کے پاس لے کے جا رہے ہیں. شیمہ نے کہا کہ جاؤ محمد رسول اللہ کو میرا سلام کہہ دو. محمد رسول اللہ میرے بھائی ہیں، جا کے ان کو میرا سلام کہہ دو. وہ صحابی دوڑتا ہوا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی بہادر عورت ہے، اس کے ہاتھ کے اندر ہتھکڑیاں ہیں، اس کے سر کے اوپر دوپٹہ بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ 300 قیدی اور گرفتار ہو کے آ رہے ہیں اور وہ اپنا نام شیمہ بتاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، فوراً کھڑے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کالی کملی اس صحابی کو دے دی اور کہا کہ جاؤ اس شیمہ کو یہ کالی کملی اس کے سر کے اوپر ڈال دو، اس کے ہاتھ کو کھول دو اور جو 300 قیدی گرفتار کر کے جا رہے ہیں ان کو بھی آزاد کر دو. آج محمد رسول اللہ نے سب کو آزاد کر دیا. صحابی سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہمارے سامنے تذکرہ نہیں کیا کہ حضور کی بھی کوئی بہن ہے. اتنے میں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیمہ ذرا وہ دور تو بتا جب ہم چھوٹے تھے اور بکریاں چرانے جایا کرتے تھے. تو مجھ سے بڑی بہن ہے، تجھے سب کچھ یاد ہوگا. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ساتھیوں مجھے وہ پتھر بھی یاد ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے. میں اس درختوں کو جانتی ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھک کر سلام کیا کرتے تھے. آپ نے جس کا ساتھ دیا ہے بڑا عظمتوں والا شخص ہے، اس کی قدر کرنا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی دعوت بتائی. زمانے جاہلیت کے اندر بیویوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. ایام حیض چالو ہوتے تھے تو 3 دن تک بیویوں سے ملنا چھوڑ دیتے تھے. بیوی کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے، ایک کوٹڑی کے اندر بند کر کے رکھا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بیوی ہو تو بیوی کا مقام کیا ہے، بیوی کی عزت کیا ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری میری زندگانی، میرا حسن و شباب، میری جوانی آپ کے سامنے ہے اور آپ ہو کہ اس 65 سالہ بڈھی عورت کو یاد کرتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے لبوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. عائشہ خبردار، خدیجہ کو برا بھلا نہ کہنا، خدیجہ کو برا بھلا نہ کہنا. میں جب تیرے گھر کے اندر آتا ہوں تو لوگ میرا استقبال کرتے ہیں، لوگ مجھے ہدیے بھیجتے ہیں. جب خدیجہ کے گھر سے باہر نکلتا تھا تو یہی لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، یہی لوگ مجھے مجنون اور ساحر کہتے تھے، راستوں کے اندر کانٹے بچھاتے تھے، میری دعوت کے اوپر تمسخر کیا کرتے تھے، تالیاں پیٹا کرتے تھے.
جب میں شام کو گھر آتا تھا پورا جسم لہو لہان ہوتا تھا. یہی خدیجہ تو تھی جو اپنا سر سے دوپٹہ اتار کر پھاڑ پھاڑ کر میرے زخموں پر مرہم لگایا کرتی تھی. خدیجہ کو برا بھلا نہ کہنا. حضرت عائشہ بھی رونے لگی. میرے عزیزوں دعوت کے کام نے ہمیں تو بہت کچھ دیا. ہم نے دعوت کے کام کو کیا دیا؟ مولانا یونس صاحب پوناوالے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی انسان کے دل کے اندر فکر آ جاتی ہے تو محنت خود بخود آ جائے گی. انسان کے جسم کے اندر دل کے اندر اگر فکر آ جائے گی تو محنت کا جذبہ خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے گی. شرط ہے کہ ہم دعوت کی فکروں کو لیں. اگر دعوت کی فکروں کو ہم نے نہیں لیا تو محنت کہاں سے آئے گی؟ اگر انسان کے دل کے اندر فکر آ جاتی ہے کہ مجھے نیا مکان بنانا ہے، اگر اس نئے مکان کے لیے انسان کو بیرونی ملک کا سفر کرنا پڑتا ہے تو وہ اپنی پوری عیش و عشرت کو چھوڑ کر، اپنی اولادوں کو چھوڑ کر، اپنی ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے خاندان کو چھوڑ کر بیرونی ملک چلا جاتا ہے کہ یہاں سے مجھے 50 روپے زیادہ ملیں گے، میرے ملک سے بیرونی ملک کے اندر 50 روپے زیادہ ملیں گے. پوری عیش و عشرت کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے کیونکہ فکر آئی مکان کی، مجھے نیا مکان بنانا ہے. فکر آ گئی. یہ جو کام پھیلا ہے، دعوت کا کام پھیلا ہے، یہ فکروں کے ساتھ پھیلا ہے. محنت بہت تھوڑی لگتی ہے، لیکن فکریں اگر عالمی فکریں ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کام لیتے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کون سی ملک کا سفر کیا؟ ایک بھی ملک کا سفر نہیں کیا. پورے سوانح حیات کو اٹھا کر دیکھ لو، ایک بھی ملک کا سفر نہیں کیا. اگر کیا بھی ہوگا تو دعوت کے کام کو شروع کرنے سے پہلے کیا ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو چلایا، بیرونی ملکوں تک پہنچایا ہے، وہ فکروں کی مدد تک پہنچایا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکریں عالمی فکریں تھیں. ہم کو بارہا ترغیب دی جاتی ہے کہ مشورے کے اندر بیٹھو تو عالمی فکروں کو لے کر بیٹھو، بارہا ترغیب دی جاتی ہے. فکریں ہوگی تو کام آگے بڑھے گا، فکریں نہیں ہوگی تو کام یہیں کے یہیں رہ جائے گا. باتیں ہوگی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظ کے اندر لکھا ہے کہ آج ہم نے باتوں کو دین سمجھ لیا ہے. کام نہیں ہو رہا، باتیں بڑی اچھی سے اچھی ہو رہی، بڑی صحابہ کی قربانیاں بیان کر رہے ہیں، دنیا کی بے رغبتی بیان کر رہے ہیں، لیکن صرف باتوں تک محدود ہے، کام نہیں. میں ابھی بول رہا ہوں تو جس کی میں دعوت دے رہا ہوں میرے اندر نہیں ہے، صرف باتیں ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس امت کے اندر چل پھر کر امت کی بیماریوں کو تلاش کرو، اور سب سے بڑی اس امت کی بیماری ہے بے طلبی ہے. جب تک امت کے اندر بے طلبی دور نہیں ہوگی تو انسان کے دل کے اندر فکریں نہیں بڑھے گی. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پورے مدینہ المنورہ کی دعوت کی تھی، اور ایک صحابی رسول مسجد نبوی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو رہے ہیں کہ اللہ جس طریقے سے تو نے مجھے ہدایت عطا فرمائی، میرے ماں باپ کو بھی ہدایت عطا فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا وہاں سے. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تکلیف ہے، کیا مانگ رہے ہو اللہ سے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے سے اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے، میں میرے والدین کے لیے دعا مانگ رہا تھا کہ میرے والدین کو اللہ کیسے ہدایت عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبدالرحمن کی سارے مدینے کی دعوت کھلانے سے بہتر اس صحابی کی فکر ہے. اس صحابی کی فکر بڑھ گئی عبدالرحمن کی دعوت پورے مدینے کو کھلانے سے. تو میرے عزیزوں، کام پھیلتا ہے فکروں کے ساتھ پھیلتا ہے.
کام فکروں کے ساتھ پھیلتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح کے اندر ایک واقعہ ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ایام بیماری کے اندر چل رہے تھے، بیماری کے اندر تھے، دلی کی کسی ہسپتال کے اندر بیمار تھے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ عثمانی، مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب بات پتہ چلی کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہیں، ان کی عیادت کے لیے دیوبند سے چل کے دلی آئے، لیکن ان کے مریدوں نے اس وقت ملنے نہیں دیا کیونکہ مفتی شفیع صاحب کو کوئی پہچانتے نہیں تھے۔ جب مفتی صاحب چلے گئے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو افاقہ ہوا، ہوش آیا تو ان کے مریدین نے بتایا کہ حضرت شفیع نام کا کوئی انسان آیا تھا دیوبند سے چل کے آپ کی عیادت کے لیے، لیکن ہم نے ملنے نہیں دیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہچان گئے، فوراً مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلانے کا کہا کہ کہیں سے بھی پکڑ کے لاؤ مفتی صاحب کو، کہیں سے بھی بلا کے لاؤ۔ جب مفتی صاحب آئے، عیادت کی، تو ایک دم مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ مفتی صاحب کو ایسا لگا کہ کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب نے پوچھا کہ حضرت کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہو رہا ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی تکلیف نہیں، کوئی درد نہیں، مجھے درد اس بات کا ہو رہا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے فلانا بچہ کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے، اس تک سنت کسی نے پہنچایا، سنت کا طریقہ کسی نے نہیں پہنچایا، سنت کا طریقہ کسی نے نہیں پہنچایا کہ وہ کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے۔ یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکریں تھیں۔ میرے عزیزوں، اگر ہم فکروں کے ساتھ تھوڑا کام کریں گے بڑا نفع نظر آئے گا، تھوڑا کام کریں گے بڑا نفع نظر آئے گا۔ کام بہت کریں گے لیکن فکریں صرف ہمارے شہر تک ہیں، ہماری مسجدوں تک ہیں، تو کام ہمیں نظر نہیں آئے گا، کام ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ تھوڑا کام ہو لیکن فکروں کے ساتھ ہو، لگن کے ساتھ ہو، اصول آداب کے ساتھ ہو، ہمارے بتائے ہوئے بزرگوں کی نہج کے ساتھ ہو، تو کام کے اندر فائدہ نظر آئے گا، کام کے اندر فائدہ نظر آئے گا۔ کئی سالوں سے کام چل رہا ہے، ہمارے بستی کے اندر اگر کام نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ بے فکری ہے۔ فکر کرنے والے فکر کر رہے ہیں، فکر کرنے والے فکر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ دور اطمینان کا دور نہیں، یہ دور اطمینان کا دور نہیں۔ اسی مہینے کے اندر ملک بھر کے اندر اجتماع ہو رہے ہیں، اللہ ان سارے اجتماع کو قبول فرمائے۔ ملک بھر کے اندر اجتماع ہو رہے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اکابرین کی عمر کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، یہ دور اطمینان کا دور نہیں، بڑا پرفتن دور ہے۔ اس دور کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے ایسا دور آنے والا ہے جس طریقے سے تسبیح کا دانہ ٹوٹتا ہے اور موتی دھڑا دھڑ نیچے گرتے ہیں، اسی طریقے سے فتنے وجود کے اندر آنے والے ہیں۔ اگر ہم نے اس کام کی فکر نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو کھڑا کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ دوران لاک ڈاؤن کی کارگزاری بیان فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دوران لاک ڈاؤن کے اندر کلکتہ کے اندر عیسائیوں نے اتنی محنت کی، کٹ تقسیم کرتے تھے، کٹ تقسیم کرتے تھے، تھوڑی سی کٹ کے لیے ایک خاندان اسلام سے مرتد ہو گیا، ایک خاندان تھوڑی سی کٹ کے لیے اسلام سے مرتد ہو گیا۔ میرے عزیزو، یہ دور چل رہا ہے، ارتداد اپنے زوروں پر ہے۔ اگر ہم اس کام کی فکریں نہیں کریں گے تو ہماری نسلوں کے لالے پڑ جائیں گے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ اگر باپ کی زندگی کے اندر دین 100% ہوگا تو بیٹے کی زندگی کے اندر 50% آئے گا، بیٹے کی زندگی کے اندر صرف 50% آئے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، بارہا یہ آوازیں لگتی ہیں کہ ہم اپنی ترتیب کو بنا لیں، ہم اپنے ترتیب کو بنا لیں، اپنے کام کو آگے پیچھے کریں
اور اللہ کے راستے کے اندر جلد سے جلد جانے والے بنے. اللہ کے راستے کے اندر جلد سے جلد جانے والے بنے. اللہ نے موقع اگر اس مہینے کے اندر دیا ہے تو اس مہینے سے آئندہ مہینہ نہیں ہونا چاہیے, اسی مہینے کے اندر نکل جائے. اس لیے میرے عزیزوں بتاؤ, اللہ کے راستے کے اندر ہر ایک کو وقت لگانا ہے.